بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس سے ہڈیوں میں طاقت بھی آتی ہے۔ چینی کے بغیر لیموں والا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چلغوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کو کھانے سے سردی کم ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی زوجہ کو محبت بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کی یہ محبت کے الفاظ تھکی سے تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ زیادہ وزن اٹھانے والی عورت میں ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر بال بڑھانے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کرو اور اچھے شیمپو سے بال دھویا کرو۔ رات کے کھانے کے بعد واک کیا کریں۔ سیڑھیاں جلدی جلدی اتریں۔ ادرک اور دار چینی کا کہوہ پئیں۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ پیشاب روکنے سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور لکوہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اگر کم سنائی دینے کی پرابلم ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈال دو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں، اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ درود شریف کا ورد کرنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جائیں گے۔ جو لوگ سیب کو چھلکوں سمیت کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کم از کم 12 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربا کھانا چاہیے، اس کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گھر میں زیادہ گندم کی روٹی استعمال کیا کریں، معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے گھر سے برکت اڑ جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہوگی۔ بلڈ پریشر والے افراد ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی کا پی لیں، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن تم ہنستے نہیں ہو۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، رزق میں کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوگا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھانے سے باز نہ آتا ہو تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ سیب کھا لیا کرو۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم خوبصورت رہے گی۔
چہرے پر داغ ہو تو کھیرا مسلیں۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے اور زیادہ الٹیاں آئیں گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت کھا لو۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے، دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے، کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سو جایا کرو، آپ کو نیند بہترین آئے گی اور پرسکون آئے گی۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ داڑھی میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو رفع کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ رمضان میں بیسن سے بنے پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء کھانے کے بعد اکثر لوگوں کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آدھے سے 1 چائے کا چمچ پتی پانی کے ساتھ پھونک لیں، موشن فوراً رک جائیں گے۔ دہی پھلکیاں پکوڑوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ پھلکیوں کو پانی میں بھگونے کی وجہ سے اس کا اضافی تیل نکل جاتا ہے، جس کے باعث کولیسٹرول کے مریض بھی اسے بآسانی کھا سکتے ہیں اور دہی بھی صحت کے لیے بہترین ہے۔ پکوڑے بناتے وقت سوڈے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر لیول بڑھ جاتا ہے۔ بنا سوڈا والے بھی پکوڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ پکوڑوں میں پالک ڈالیں، کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ دہی بڑے پہلے سے بنا کر فریز کر لیں، چاہے بیسن کے بنائے ہوں یا پھر ماش کی دال کے۔ وہ جب افطاری کا وقت ہو تو اس کو نکال کر پانی میں بھگوئیں اور پھر دہی میں ڈال دیں۔ دہی بڑے تیار ہو جائیں گے۔ 1 گلاس پانی میں ادرک کے رس کے 3-4 چمچ ملا کر کسی بھی وقت پی لو۔ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کے شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔